السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں کسی عذر کی بنا پر، تو رمضان کے بعد اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے۔ سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے، بیماری کے عذر سے انسان کو چھوڑنا پڑے، یا عورت کا روزہ حیض آنے کی وجہ سے چھوٹا ہو، تو ان تمام لوگوں کو رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھنا چاہے رمضان کے بعد اور اس پر رمضان کے کچھ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی ہو، تو کیا وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے نفلی روزے رکھ سکتا ہے، یا پہلے اسے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی پھر اس کے بعد ہی وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے؟ تو دوستو اس مسئلے میں اختلاف ہے، علماء کرام کی دو رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہو، قضا کرنے سے پہلے وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جب چاہے شعبان تک رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اس کی مدت لمبی ہے اور کشادہ ہے، جب چاہے رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو بھی چاہے نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے نفلی روزے رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ اس بندے پر واجب ہے، اسے پورا کرنا ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا، بعد میں اگر اس کے لیے میسر ہو، اگر وہ چاہے اسے آسانی ہو رکھنے کی، تو نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزے نفل ہیں، فرض تو نہیں ہے۔ فرض پہلے کرے گا، بعد میں نفل روزوں کو رکھے گا۔ تو اس میں صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے دوستو کہ اگر کسی کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض کو مقدم کرنا اس کے لیے افضل ہے، اور بعد میں پھر جو چاہے جتنا چاہے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف بھی کر دے، یعنی پہلے وہ نفلی روزے رکھے اور بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کرے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تمام روزے اس کے صحیح ہوں گے۔ لیکن شوال کے جو 6 روزے ہیں، رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے ان 6 روزوں کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہو، ایک دن کا بھی روزہ کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گیا ہو، اور وہ شوال کے 6 روزوں کو رکھنا چاہے، تو پہلے اس کے لیے واجب ہے، پہلے ضروری ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے اس روزے کی قضا کرے، پہلے پورا رمضان وہ کمپلیٹ کرے، بعد میں وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ اگر اس کے برخلاف کرے گا، یعنی پہلے 6 روزوں کو رکھ لے گا، سوچے گا کہ چلو بعد میں ہم قضا کر لیں گے، تو اسے شوال کے 6 روزوں کا جو ثواب ہے وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے، رمضان ایک پورے مہینے کا نام ہے، یعنی رمضان کا روزہ رکھے، اس میں کمی نہ رہے، ایک روزہ بھی اس کا چھوٹا نہ رہے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ مرتبط ہیں۔ جو بندہ رمضان کا پورا روزہ رکھ لیا، اس کے لیے اب مشروع ہو گیا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو اگر کسی کا ایک روزہ بھی، 3 روزہ، حائضہ عورتوں کے 6 روزے، 7 روزے عذر کی بنا پر چھوٹ جائیں، تو کیا اسے پورے رمضان کا روزہ رکھنے والا مانا جائے گا؟ بالکل نہیں مانا جائے گا۔ اس کا روزہ، رمضان کے روزے اس کے ابھی بھی ناقص ہیں، پورے مہینے کا روزہ اس نے نہیں رکھا ہے، اور اس وقت تک اس کے رمضان کے روزے کمپلیٹ نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے ہیں، جب تک ان چھوٹے ہوئے روزے کی وہ قضا نہیں کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ قضا کر لیتا ہے تو اس کے رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ شوال کے 6 روزے رمضان کا پورا روزہ رکھنے کے ساتھ مرتبط ہیں۔ رمضان کے روزوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جو کمی ہے، قضا ہے، وہ پہلے پورا کرے، پھر شوال کے روزے رکھے۔ اس کے علاوہ دوسرے نفلی روزے وہ رکھ سکتا ہے، عاشورہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، اور جمعرات کا روزہ، سوموار کے دن کا روزہ، کوئی بھی روزہ رکھ سکتا ہے سوائے شوال کی 6 روزوں کے، کیونکہ یہ مطلق نفل نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ مرتبط نفلی روزے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔